اصل میں انسان کو خوف بس ایک دو ہی تھے کہ اگلے وقت کی روٹی ملے گی کہ نہیں، یا پھر کوئی درندہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا کہ نہیں، کیونکہ ان دو چیزوں کا سامنا ہر روز انسان کو ہوا کرتا تھا۔ تو روٹی کا خوف اور دوسرا درندوں کا، جانوروں کا خوف، جن کے سامنا ہونے پہ انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ اس نے بھاگ جانا ہے یا اس نے لڑائی کرنی ہے، یا پھر اس نے ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرنا اور منجمد ہو جانا ہے۔ یہ جو خوف کا ایک گڑھ ہے جسے امگڈلا کہتے ہیں، یہاں سے خوف فوری جنم لیتا ہے، یعنی سیکنڈ کے 40ویں حصے میں ہم کسی چیز سے خوف محسوس کر سکتے ہیں اور ہمارے جسم میں ایک دم یہ خوف سرایت کر جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو امگڈلا ہے اس کو ہم لیزرڈ برین بھی کہتے ہیں، یعنی چھپکلی والا دماغ، جو ایک دم سے بڑک اٹھتی ہے اور فریک آؤٹ ہو جاتی ہے ذرا سی سچویشن میں، اور وہ زندگی کو بہت ہی بلیک اینڈ وائٹ سچویشن میں دیکھتی ہے اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سے خوف در حقیقت خوف ہیں اور کون سے خوف میں اصل میں اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے۔ تو جو خوف واقعی خوف ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں اور بھانپ لیتے ہیں اور اوائڈ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو، جیسے سڑک کراس کرتے ہوئے ہمیں خوف ہو رہا ہے اور ٹریفک ذرا تیز ہے، تو ہم اوائڈ کریں گے اور جو زیر زمین رستہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ فاصلے پہ جانے کی بھی ضرورت ہو۔ لیکن جو بلا وجہ کے خوف ہوتے ہیں، جیسے کسی سے رستہ پوچھتے ہوئے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، اب اس میں اتنے خوف والی بات تو ہے کوئی نہیں۔ خوف کا جو انالیسس ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور جو ہی ہم اس کا انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں، خوف اپنی شدت کھونا شروع کر دیتا ہے۔ اور خوف میں جو انالیسس ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف کے 4 اجزاء ہیں بنیادی طور پر۔ ایک یہ کہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے، جی، دوسرا انسرٹنٹی ہے، اور تیسرا اسٹرگل ہے، اور چوتھا اٹینشن ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی خوف کو، ہم اگر اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو یہ 4 عناصر اس میں پائے جاتے ہیں، جس میں کوئی کبھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا کوئی کم ہوتا ہے، بس ڈیفرنٹ پرسنٹیجز میں یہ 4 عناصر ہیں تو خوف بنتا ہے۔ فیئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو فرنٹل لوب ہے، یعنی جو ذہانت والا دماغ ہے، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ فائر کرنا بند کر دیتا ہے، اور آپ منجمد سے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پاس پھر 3 حکمت عملیوں میں سے ایک ہی رہ جاتی ہے جس پہ آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ یا تو آپ نے آگے بڑھ کے لڑنا ہوتا ہے، اس کے لیے یعنی فزیکلی ہاتھا پائی کرنے کا معاملہ رہ جاتا ہے، یا پھر بھاگ جانے کا معاملہ ہوتا ہے، اور سب سے مشکل سچویشن ہوتی ہے جب آپ منجمد ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹیکنالوجی سے بھی ڈرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہوئے اس کو بڑی دیر سے اپناتے ہیں۔ تبدیلی چونکہ فیئر کا ایک جزو ہے، اس لیے ہم تبدیلی سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تبدیلی اچھی ہے یا تبدیلی بری ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسرٹنٹی ایک مختلف چیز ہے۔ انسرٹنٹی ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیں گریسفلی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، جسے ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسرٹنٹی کے سامنے ہم اکثر بے بس ہوتے ہیں۔ جب ہم تجزیہ کرنے پہ آتے ہیں، چیزوں کا دھاگا الگ کرتے ہیں، تو ہر دھاگے سے ہم آسانی سے نپٹ سکتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ کسی چیز کی جو فورس ہوتی ہے اجتماعی، جب اس کو ہم حصوں بخروں میں کر دیتے ہیں تو وہ اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے، اور اس سے نبردآزماں ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب ہمیں کسی بھی خوف کا سامنا ہوتا ہے تو ایک دم ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کام کرنا بند نہیں کرتا۔ آپ کو یا کسی کو یا مجھے پبلک سپیکنگ میں خوف محسوس ہوتا ہے، تو یہ سچویشن پھر ہماری زندگی میں چونکہ بار بار آتی ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں پری میڈیٹیشن ہونی چاہیے کہ یہ ارریشنل خوف ہے، جو ہیومننس ہے، اس کو امبریس کرنا تو بہت کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ جب ہم یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں تو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا یا ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایکچولی یہ بھی خوف کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ زیادہ تر کہتے رہتے ہیں کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، تو بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ڈرتے ہیں۔ ہم
جب اپنے خوفوں کا سامنا ہمیں ہوتا ہے تو ہم اوائڈنس کی پالیسی میں صرف اس صورت میں جاتے ہیں کہ جب وہ سچ مچ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والی سچویشن ہو. شیم ہو یا فیئر، یہ برین سے ابھرنے والے فینومینا ہے، یہ مائنڈ سے ابھرنے والے فینومینا نہیں ہے، اور ان کی جو بنیادیں ہیں وہ الیکٹرو کیمیکل ہے. غصہ ہمارے برین کی طرف سے آتا ہے، ہمارے ماسٹر مائنڈ کی طرف سے نہیں آتا. اس لیے جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اپنے دماغ میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ غصے کو روک لیں، لیکن غصہ روکے نہیں رکتا کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ سے نہیں آ رہا ہوتا، وہ ماسٹر مائنڈ کی بجائے برین سے آ رہا ہوتا ہے. چند دن اپنے سامان باندھ کے ایئرپورٹ پہ جائیں، لیکن آپ نے اب فلائی کوئی نہیں کرنا، لیکن آپ ایئرپورٹ پہ کچھ ٹائم سپینڈ کریں اور لوگوں کو فلائٹ سے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھیں تو آپ کا فلائنگ کا خوف دور ہو جائے گا. اگر آپ کراہت والے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے.